السلام علیکم۔ اب جو نیا ناول میں ڈسکس کروں گی اور اس کا ریویو کروں گی، اس کا نام ہے پریزاد۔ میں اس کو ریڈ کروں گی اور پھر اس کے بارے میں تھوڑا بہت ڈسکشن بھی کروں گی۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایک سرائی کی کہاوت ہے کہ میرے محبوب، ایسے ہی ایک بار جدائی بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ جب مجھ سے بچھڑنا ہی ہے نا تو دھیرے دھیرے قسطوں میں بچھڑ۔ اس بار کا موسم گرما بھی کچھ اس سے اندر محبوب جیسا روپ دھارے دھیرے دھیرے قسطوں میں بچھڑنے کے جتن کر رہا تھا۔ تیز گرم تپتی دھوپ میں کولتار کی لمبی سنسان سڑک ایک سیاہ گلیشیئر سے پگھلی ہوئی جھیل جیسی چمک رہی تھی۔ میرے پرانے فلیٹ جوتوں کا تلوا نیچے سے کئی جگہ سے کٹ چکا تھا، لہٰذا ابلتا ہوا کولتار میرے پیروں میں انگاریں بھر رہا تھا۔ اسکول کی چھٹی کے بعد گھر تک کے راستے کا صبح سے رات مجھے ہر روز ہی پار کرنا ہوتا تھا۔ کتنی بار دبے لفظوں میں اماں کو جتا چکا تھا کہ میرے پیروں کے چھالے اب بے شمار ہو چکے ہیں، مگر 9 بہن بھائیوں میں سے فریاد کا میرٹ نکالا جاتا تو میری عرضی کا چھٹا نمبر نکلتا تھا، اور ابا کی تنخواہ اب اتنی تھی کہ وہ صرف اماں کی ایک ہی سن سکتے تھے۔ پھر بھی ہر 15 دن بعد گھر کے راشن کی کمی کا رونا شروع ہو جاتا تھا۔ راستے میں گزرتے ہوئے مجھے حسب معمول چند لمحوں کے لیے باٹا جوتوں کی دکان کے چھپر تلے سستانے کا موقع ملا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح مسرت بھرے تجسس کے ہاتھ مجبور ہو کر دکان کی شیشے کی دیوار سے پرے ہاتھوں کا کٹورا بنا کر اندر جھانکنا شروع کر دیا۔ اندر دکان کا نوکر ایک میم صاحب کو اس کی پسند کی سینڈل پہنا کر جانچ کروا رہا تھا۔ اتنی پیاری تھی وہ گوری سی میم، دودھ سے دھلی ہوئی، آبشار کی جلتا رنگ کی مانند، نکھری نکھری سی، مگر میرے خیالات کا تسلسل جلد ہی ٹوٹ گیا کہ شاید پہلے دکان کے مالک اور پھر نوکر نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ نوکر تیزی سے دکان سے باہر آیا اور مجھے حقارت بھرے لہجے میں جھڑکتے ہوئے بولا، اوئے لڑکے، تجھے کتنی بار کہا ہے یہاں شیشے کے پاس مت کھڑا ہوا کر، سارا شیشہ گندا کر دیا، چل بھاگ یہاں سے ورنہ مار کھائے گا آج تو مجھ سے۔ میں جلدی سے گھبرا کر اپنا بستہ سنبھالتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ یہ نفرت، یہ حقارت اور یہ رویہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ بچپن سے ہونٹ سنبھالتے ہی مجھے ہر طرف سے ایسے ہی تحقیر آمیز رویوں کا سامنا تھا، اور پھر لوگوں سے کیسا گلا شکوہ، اور کیوں؟ میری صورت، میرا حلیہ، ایسے ہی رویے، ایسی ہی حقارت اور ایسی ہی نفرت کے متضادی تھے۔ میں اپنے ماں باپ کا چھٹا بچہ تھا۔ ابا ایک شربت کی پیکنگ والی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ صبح سے شام تک بوتلوں کو گتے کے ڈبے میں بند کر کے شام کو جب وہ گھر آتے تھے تو ان کے غصے کا جن کھل چکا ہوتا تھا، اور ہم سب کہیں دبک کر باقی وقت گزارا کرتے تھے۔ قلیل تنخواہ، ضروریات، مہنگائی، اوپر سے 9 بچوں کی فوج۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ جو غریب ماں باپ ہوتے ہیں یہ اپنی غربت کو بانٹنے کے لیے اپنا آنگن بچوں سے بھر لیتے ہیں، یا پھر یہ ان کی غربت سے کوئی انتقام کی ضرورت ہوتی ہے۔ سردیوں کی ایک طویل اور کٹھن رات تھی جب میرا جنم ہوا تھا۔ دائی بتاتی تھیں کہ میری پیدائش کے وقت حسب معمول خوراک کی کمی کی وجہ سے اماں کی صحت اور طبیعت کافی بگڑی ہوئی تھی۔ نتیجہ میری صورت میں ایک کمزور، لاغر اور گہرے سانولے رنگ کا بچہ تھا۔ میرے باقی بہن بھائی بھی کافی بہتر اور کھلی ہوئی گندمی رنگت میں لیے پیدا ہوئے تھے، اور نہ جانے قدرت نے یہ ساری سیاہی میرے مقدر کی دعوات میں کیوں ڈیل دی تھی۔ چھوٹی خالہ کی اماں سے ہمیشہ ہی کچھ کھٹ پٹ چلتی رہتی تھی، لہٰذا انہیں تو جیسے موقع ہی مل گیا پھر سے طنز کے تیر چلانے کا۔ جھٹ سے بولی، آئے ہائے باجی، اتنا کالا کلوٹا بچہ کس پہ چلا گیا؟ لگتا ہے جیسے اماوس کی رات آنگن میں اتر آئی ہو۔ آس پاس کھڑی عورتیں سب نے زوردار کہہ کہا مارا۔ اماں جو پہلے ہی میری رنگ کی وجہ سے جلی بھلی رہتی تھیں تلملا اٹھی اور بولی، جیسا بھی ہے تو میری ہی اولاد، اور بھائی مجھے تو تمہاری اس
بہنگی بیٹی سے زیادہ ہی خوبصورت لگتا ہے۔ اب جلنے کی باری خالہ کی تھی، تڑپ کے بولی، ہاں ہاں، بڑا کوئی کوکاف کا شہزادہ جنم دیا ہے تم نے۔ اماں بھلا کہاں پیچھے رہنے والی تھی، پلٹ کر ترکی بترکی حساب برابر کیا۔ ہاں، میرے لیے تو کوکاف کا شہزادہ ہی ہے، اور میں نے اس کا نام بھی شہزادہ جیسا ہی سوچ رکھا ہے، پری زاد۔ ہاں، یہی نام ہوگا میرے بچے کا، پری زاد۔ سبھی عورتیں زیر لب بڑبڑائیں اور کن اکھیوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کرتی، اور معنی خیز مسکراہٹ لیے یہ کہتے باہر نکل گئیں، پری پہ کر سناتا، یہ پری زاد بھلا کیا نام ہوا؟ بس وہی دن تھا جب میری قسمت میں ہمیشہ کے لوگوں کی نظروں میں تمسخر، طنز اور حقارت لکھ دی گئی تھی۔ کاش اس روز اماں چھوٹی خالہ کے طنز کے جواب میں خاموش رہتی تو شاید میری زندگی اتنی تلخ نہ ہوتی۔ میری کالی گھٹاؤں جیسی رنگت، لاغر جسم، غیر دلکش نین نقش، میری یہ گندی سی مسکراہٹ اور یہ مسکین سی صورت کا تعارف جب پریزاد کے نام سے کروایا جاتا تھا تو اگلا سننے والا کہہ کہا مارنے پہ مجبور ہو جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے جب پہلی بار جماعت میں داخل کروایا گیا تھا تو استاد نے سب بچوں کو فرداً فرداً کھڑے کر کے ان کے نام پوچھے تھے۔ میری باری آئی تو میں نے کھڑے ہو کر معصومیت سے اپنا نام بتایا، پریزاد۔ استاد چند لمحے حیرت سے میرے پرانے لباس اور حلیے کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے مجھے دیکھ کر زور سے کہہ لگایا، بات شہزادے، نام تو بڑا کمال رکھا ہے تمہارے ماں باپ نے۔ استاد کی بات پر باقی بچے بھی زور سے ہنس پڑے۔ تب مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر میرے نام میں ایسی کیا خرابی ہے، جو بھی سنتا ہے مذاق اڑاتا ہے، مگر پھر دھیرے دھیرے مجھے اس بات کا احساس ہوتا گیا کہ مسئلہ میرے نام میں نہیں، میری صورت میں ہے۔ دھیرے دھیرے اسکول میں میرا نام بذات خود ایک مذاق بنتا چلا گیا، اور پھر اسکول ہی کیا، گلی محلے بازاروں میں جہاں بھی میرے نام کی شہرت پہنچتی، پہلے تو لوگ حیران ہو جاتے، اس کے بعد مجھ پہ نظر پڑتے ہی ان کی یہ حیرت ایک طنزیہ مسکراہٹ میں تبدیل ہو جاتی۔ مگر میں اس وقت ایک ناسمجھ بچہ تھا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس دوگلی دنیا میں انسان کا من چاہے جتنا بھی میلا ہو، اس کا تن ضرور اجلا ہونا چاہیے۔ بندے کے دل میں چاہے کتنا ہی کھوٹ ہو، اس کے چہرے اور صورت میں کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ظاہر پرستوں کا ڈیرا ہے۔ روح کے اجلے پن اور خوبصورتی کو پرکھنے والی آنکھیں ان بے بصیرت لوگوں کے پاس کہاں؟ میری بد نصیبی کی داستان یہیں ختم نہیں ہوتی۔ قدرت کے مذاق میرے ساتھ سنگین تب ہونے لگے جب میں شاید 2.5 یا 3 سال کی عمر میں میرے من میں چھپی خوبصورتی کی چاک کو آس پاس کے لوگوں نے محسوس کرنا شروع کر دیا۔ اماں بتاتی تھیں کہ بھری محفل میں جب کوئی مجھے پکارتا تھا تو میں درمیان میں بیٹھی درجن بھر عورتوں کو چھوڑ کر صرف اس کی گود میں جا بیٹھتا تھا جو اس محفل میں سب سے اجلے چہرے والی ہوتی تھی۔ خوبصورتی کی یہ چاہ صرف خوبصورت چہروں تک ہی محدود نہیں تھی، مجھے قدرت کی بنائی ہر خوبصورت چیز سے بے حد پیار تھا، پھر وہ چاہے پھول ہوں، رنگ ہوں، آسمان یا بادل، کوئی دھن ہو، بارش یا برف سے سجا کوئی نظارہ۔ مجھے یاد ہے میں اسکول کے راستے میں پڑنے والی تصویروں کی دکان کے باہر گھنٹوں کھڑا خوبصورت نظاروں والی تصویر دور سے ہی دیکھ کر خوش ہوتا رہتا تھا، مگر مجھ جیسے غریب خانے میں پیدا ہونے والے بچے کے اندر پلتی یہ حسن پرستی میرے لیے ایک دوہرا عذاب بنتی گئی۔ دنیا کی ہر خوبصورت چیز صرف شاید حسین لوگوں کا ہی حق ہوتی ہے، بدصورت لوگوں کے لیے معاشرے میں ہر طرف بدصورتی پنپتی ہے، تو میرے آس پاس کی ہر لمحہ وہی بدصورتی بھٹکتی رہتی تھی۔ چھوٹا سا کچا گھر تھا، کچرے سے اٹی گلیاں، دھول اڑاتا محلہ، اور سب سے بڑھ کر میرے لیے لوگوں کی کرخت اور بدصورت سوچ اور نظر، اور اس پہ ستم ظریفی یہ کہ میں جب 5ویں جماعت میں تھا تو جس دن اسکول میں چیچک سے بچاؤ کے ٹیکے لگانے والی سرکاری ٹیم آئی تھی، اس روز نہ جانے کس وجہ سے میں اسکول نہ جا پایا۔ ان دنوں ملک میں چیچک بری طرح پھیل رہی تھی، اور ٹھیک 1 ماہ بعد میرے چہرے پر عجیب سے سرخ دانے ابھرتے دیکھ کے اماں نے چلا کر ابا سے کہا، پریزاد کے باوا، یہ لڑکے کے چہرے کو تو دیکھو، یہ کیسے دانے ہیں؟ ابا بھاگم بھاگ مجھے لیا سرکاری ہاسپٹل ٹیکہ لگوانے پہنچ گئے، لیکن تب تک بیماری اپنا کام کر چکی تھی، اور چند ہفتوں بعد ہی میرے چہرے سے زخموں سے
کرنٹ اترا تو سارے عمر کے لیے میرے چہرے پر چیچک کے بدنما داغوں کا نشان پڑ چکا تھا، مگر میرے دل پر ان داغوں سے کہیں اور زیادہ گہرے داغ تھے، جو لوگوں کی باتوں نے لگائے، جو بظاہر میری تیمارداری اور اماں سے ہمدردی جتانے کے لیے آتے تھے، مگر ہنسی اور مذاق کے تہ میں چھپے طنز کے لیے ایسے نشتر اور تیر چلاتے تھے کہ اس چھوٹی عمر میں بھی میرا دل چھلنی ہو جاتا تھا۔ کون کہتا ہے کہ انسان نے اس جدید دور میں میزائل، بم اور ڈرون ایجاد کر کے تباہی پھیلائی ہے؟ جتنا گہرا گھاؤ انسان کی زبان کسی انسان کے دل میں کر سکتی ہے، اس کی کاٹ اور زخم کا مقابلہ بھلا یہ نئے دور کے ہتھیار کیا کر پائیں گے؟ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ ایٹم بم بنانے والے سائنسدان کو شاید زبان کے زہر کا ٹھیک طرح سے ادراک نہیں ہوا تھا، ورنہ اسے دنیا برباد کرنے کے لیے اتنی محنت نہ کرنی پڑتی۔ شاید میرے ماں باپ کا اس معاملہ اتنا قصور نہیں تھا۔ جب کسی غریب گھرانے میں ایک کے بعد دیگرے اوپر نیچے 9 بچے پیدا ہو جائیں تو پھر ان بچوں میں کسی ایک بچے کی حساسیت کا بھلا کسے کیسے خیال رہ سکتا ہے؟ یہ میری اپنی بدقسمتی تھی کہ میں ایسی صورت کے باوجود بھی اندر سے بے حد حساس واقع ہوا تھا۔ بدصورت اگر حساس بھی ہو تو سونے پہ سہاگا ہی کہا جا سکتا ہے۔ کاش انسان اس دنیا میں غریب ہی پیدا ہوتا، یا صرف نازک دل۔ مجھ جیسے لاکھوں کروڑوں بچے اس ملک کی انہی گلی کوچوں میں دھول چاٹتے ہوئے ڈل کر بڑے ہو جاتے ہیں، مگر میری یہ حساسیت نے میری زندگی کا سفر میرے لیے طویل کر دیا تھا۔ میں جتنا لوگوں کی آنکھوں سے چھپتا تھا، اتنا ہی ان کی نظر میں آ جاتا تھا، اور پھر میرے اندر پلتا وہ ایک حسن پرست پریزاد جسے ہر خوبصورت چہرہ اپنی جانب لبھاتا تھا۔ کسی مہجبین کی ایک جھلک میرے دل میں اتھل پتھل مچا دیتی تھی، دھڑکنیں اتنی تیز ہو جاتی تھیں کہ لگتا تھا ابھی دل سینے کا پنجرہ توڑ کے باہر نکل آئے گا، مگر میں اس آفت روگ سے ایک وقت تک ناآشنا رہا، اور میں تب تک ناآشنا رہا جب تک میں نے لڑکپن میں قدم نہیں رکھا۔ بچپن تو یوں ہی مٹی کے صحن میں مٹی ہوتے ہوئے گزرتا گیا۔ مجھ سے 3 بڑی بہنیں تھیں اور سب سے بڑے 2 بھائی۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن اور 2 بھائی سبھی کی زندگی مزے میں گزر رہی تھی، کیونکہ انہوں نے نہ تو اپنی زندگی سے کوئی توقع کی تھی، نہ ہی جیون کا برتاؤ ان سے کچھ الگ تھا۔ شاید زندگی میں سب سے بڑی دشمن ہماری اپنی توقعات ہوتی ہیں، کانٹوں میں الجھا دینے والی امیدیں، گرم تپتی ریت پر چلنے پر مجبور کرنے والی توقعات۔ میں 8ویں جماعت میں تھا جب میرے دونوں بڑے بھائیوں کی اکٹھی شادی کر دی گئی۔ گھر میں 2 فرد کا اضافہ ہو گیا۔ ہم سب بہن بھائی اپنی اپنی مخصوص جگہوں سے سرکتے ہوئے باہر برآمدے اور صحن میں آ گئے۔ چھوٹے سے گھر کی تقسیم کتنی مشکل ہوتی ہے، جہاں باتیں تو درکنار ایک دوسرے کی سوچ بھی سنائی دی جا سکتی تھی، لہٰذا دھیرے دھیرے ہم بہن بھائیوں کی سوچ بھی سرگوشانہ ہوتی چلی گئی۔ شاید مجبوری اور غلامی کی انتہا بھی یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنی سوچ کی بولی بھی اونچی نہ بولے، سوچنا بھی سرگوشیوں میں ہی شروع کر دے۔ بھائیوں کی شادی کے بعد گھر کی آبادی بڑھی تو ہم سب کو مزید سرکا دیا گیا۔ کمرے والے برآمدے والے صحن میں، اور صحن میں جو سوتا تھا، میرے لیے فرمان صادر ہوا کہ باقی بھائی بہن چونکہ چھوٹے ہیں، لہٰذا مجھے گھر کی چھت پہ بنے ایک کچے گودام نما کمرے میں منتقل ہونا پڑے گا۔ چھت پر ٹین اور مٹی کا بنا ہوا یہ چھوٹا سا کمرہ گھر کے کار کباڑ کو جمع کرنے کی جگہ تھی۔ غریبوں کی زندگی میں کوئی چیز فالتو نہیں ہوتی۔ 1 سال پہلے جس شے کو فالتو کچرا یا زائد سمجھ کر اس گودام میں پھینک دیا جاتا تھا، اگلے سال اس کی تلاش میں اماں اور بہنیں سرگرم ہو جاتی تھیں اور پورا گودام الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتی تھیں۔ میرے لیے بھی یہی حکم تھا کہ گودام کی تمام قیمتی اشیاء ایک طرف سلیقے سے لگائی جائیں، اور پرانی چارپائی کو گودام میں ڈال کر مجھے اس کو اپنی رہائش گاہ بنانا پڑے گا۔ آتے وقت بھی میں اپنی کورس کی کتابیں وہیں اٹھا لایا تھا۔ اب اسکول سے واپسی پر گھر پر کھانا گھر کے بعد بھی چپ چاپ اوپر بنے ٹین کی چھت والے کمرے میں چلتا آیا۔ شروع میں تو میں نے اس تنہائی کو محسوس کیا، اور اس تنہائی میں مجھے سکون کا احساس ہونے لگا۔ تنہائی میں وجود
تنہائی میرے وجود میں سرایت کرنے لگی اور میری اس تنہائی سے دوستی سی ہو گئی۔ تنہائی میں ہم خود اپنے ساتھ ہوتے ہیں اور مجھ جیسا لڑکا سے کسی دوست یا ساتھی کا ساتھ میسر نہ ہو، اس کے لیے اپنا آپ ہی اور اپنا ساتھ ہی کتنا غنیمت ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ میری یہ تنہائی مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ وہ مجھے اوروں کی طرح بدصورت، لاغر اور کمتر نہیں سمجھتی تھی، بلکہ میں اس کے لیے حقیقت میں ایک پری ذات تھا۔ وہ میرے ساتھ مختلف دلچسپ کھیل کھیلتی تھی۔ میری تنہائی مجھے کبھی اسکول کا سب سے لائق ہونہار طالب علم بنا دیتی تھی، جو سارے ضلع میں اول پوزیشن لینے کے بعد کھچا کھچ بھرے ہوئے ہال میں ہیڈ ماسٹرز سے ٹرافی وصول کر رہا ہوتا تھا، یا پھر میں کبھی اسکول کا سب سے بہترین کھلاڑی بن جاتا تھا جو سارے مقابلے جیت رہا ہوتا تھا، کبھی اپنی ٹیم کو آخری بال پر چھکا لگا کے جتا دیتا تھا۔ سارا اسکول دیوانہ وار تالیاں بجاتا تھا میرے لیے، اور میں سارے ضلع کے اسکولوں میں تقریری مقابلوں میں اول نمبر پہ آتا تھا، اور اپنے ہم جماعتوں کے کندھوں پہ سوار ہو کر واپس جب اپنے اسکول پہنچتا تھا تو سب میرے لیے تالیاں بجاتے تھے۔ بس میری تنہائی نے میرا ہر وہ خواب سچا کر دکھایا جس کا میں عام زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کلاس میں ایک درمیانے درجے کا شرمیلا طالب علم تھا میں اصل زندگی میں، جس نے غیر نصابی سرگرمیاں تو دور کی بات، کبھی نصاب میں بھی کوئی غیر معمولی کارکردگی نہیں دکھائی تھی۔ اگر غلطی سے استاد کبھی سوال پوچھ بھی لیتے تو میری ٹانگیں کانپ جاتی، سانس پھول جاتی، اور اگر کبھی خوش قسمتی سے مجھے سوال کا جواب آتا بھی ہوتا تب بھی میرے منہ سے کچھ اور ہی نکلتا تھا۔ اس لیے مجھے کسی بھی استاد نے مجھ سے کوئی توقع رکھنا ہی چھوڑ دی تھی۔ مجھ سے بڑے بھائیوں نے جیسے تیسے کر کے 10ویں کا امتحان پاس کیا اور کلرک کی نوکری شروع کر دی، اور اب وہ اپنی دنیا میں مگن تھے۔ انہی دنوں جب میں 10ویں جماعت میں تھا، میری بڑی بہن کی کہیں بات طے ہو گئی، اور ان کے سسرال والوں کی ضد کے آگے ہار کر ابا کو رخصتی کی حامی بھرنی ہی پڑی۔ ہماری برسوں کی لگی بندھی زندگی کا روٹین تھوڑا سا تبدیل ہو گیا اور اس میں ذرا سی ہلچل پیدا ہو گئی۔ اماں نے آس پاس کی پڑوسنوں اور لڑکیوں بالیوں کو ڈھولکی کے لیے ہفتہ بھر پہلے ہی شام کو گھر آنے کی دعوت دے دی۔ ایسے موقعوں پر زیادہ تر چھت پر اپنا ڈڑبا نما کمرہ ہی مجھے اپنی قید اور جیل لگتا تھا، میں ادھر ہی قید رہتا تھا۔ حالانکہ میرا دل بہت چاہتا تھا کہ میں صحن میں جھانک کر محلے کی لڑکیوں کا شور و گل اور ہنگامہ دیکھوں، ان کی ہنسی اور کہکہوں کی آواز پر میں ہنسوں، اور ان کی کہکہوں کی آواز اوپر کمرے تک آتی تھی۔ میں کئی بار چھت کی منڈیر تک آ کر واپس لوٹ جاتا تھا۔ اگر کسی کام سے گھر سے باہر جانا بھی ہوتا تھا تو میں چپ چاپ صحن کی پچھلی جانب سے نیچے اتر کر گھر کا کام پورا کراتا تھا۔ ان دنوں سر شام ہی محلے کی نوجوان لڑکے ہماری گلی کے ارد گرد منڈلانے لگتے تھے، اور میری اماں یا ابا کے بلاوے پہ بھاگ بھاگ کر ہمارے گھر کے کام یوں کرتے تھے جیسے یہ ان کا فرض ہو۔ مجھ پر یہ بھید بہت دیر سے کھلا کہ ان میں سے ہر ایک محلے کی کسی نہ کسی لڑکی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے یہاں آمد ہوتی ہے، اور وہ اسی آس کو لے کر یہاں آتے ہیں۔ کبھی کبھار ان کے قریب سے گزرتے ہوئے ان کی سرد آہیں اور عشقیہ جملے میرے کانوں میں پڑ جاتے تھے۔ یار کیا ہوا، وہ نہیں آئی؟ اس کا تو گھر سے ہی نکلنا عذاب ہو چلا ہے۔ تو بتا، تیرے والی آئی یا نہیں؟ ہاں آئی تو ہے، پر اس کی اماں کی بڑی کڑی نگرانی ہے آج کل اس پر سوچتا ہوں خط پکڑانے کی کوئی ترکیب کروں۔ میں حیران ہو کے ان سب کی یہ باتیں سنتا تھا اور رشک سے ان سب کو دیکھتا تھا۔ میری نظر میں سب لوفر بہت عظیم درجہ رکھتے تھے۔ بھلا اس دنیا میں کسی کا محبوب بننے سے بھی کوئی بڑا درجہ ہو سکتا ہے کیا؟ عاشق تو لاکھ مل جائیں گے، پر محبوب کے درجے پہ شاذ و نظر ہی کوئی فائز ہو سکتا ہو۔ یہ خود کو کتنا مکمل کر دینے والا احساس تھا۔ کوئی اس دنیا میں ایسا بھی ہے جو اپنی تنہائی میں آپ کو سوچتا ہے، آپ کی فکر کرتا ہے، آپ کی یاد اس کے ہونٹوں پر ایک میٹھی سی مسکان بکھیر دیتی ہے۔ مجھ جیسے معمولی لڑکے کے لیے تو یہی زندگی کی معراج تھی، کیونکہ مجھے محلے کی کسی لڑکی نے آج تک دیکھنا تو درکنار، مجھ پر ایک
نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، مجھ سے تو محلے کے خوبرو لڑکے بھی بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، یا شاید ان کے لیے میں واقع ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ گھنٹوں آپس میں اپنے معشوقوں کی باتیں کرتے رہتے تھے، اور میں ان کے قریب بیٹھے ہونے کے باوجود کبھی ان کی اتنی توجہ کا باعث بھی نہیں بن سکا کہ وہ مجھے کہیں کہ بھائی جاؤ اپنا کام کرو، کیا ہمارے درمیان بیٹھے رہتے ہو۔ ان میں سے اگر کبھی کسی کو کوئی ان میں سے کسی کی کوئی نگاہ مجھ پہ پڑتی تھی تو وہ بے پرواہی سے کہتا تھا، یار پری جلدی سے جا کر ایک ڈبہ سگریٹ کا تو پکڑ لا۔ اسے کہتا، اچھا سن، 2 ماچس بھی لے آئی ہو۔ کمبخت لائٹر تو ہفتہ بھر بھی نہیں چلتا۔ ہم سب عمر کے اس دور میں تھے جہاں گھر والوں سے چھپ کر سگریٹ پینا ایک کارنامہ سمجھا جاتا تھا، اور ان کی نظر میں میری وقت بس اتنی ہی سی تھی کہ میں ان کی یہ ہلکی پھلکی خدمت کرتا رہوں، یا پھر یوں کہہ لیں کہ میں ان کی نظر میں قطعی بے ضرر تھا۔ عاشق کو خطرہ صرف اپنے رقیب سے ہوتا ہے، اور میری اتنی اوقات ہی نہیں تھی کہ میں کسی ادنیٰ درجے کے رقیب کے عہدے پر فائز ہی ہو سکوں۔ ان دنوں محلے میں ناہید کا بڑا چرچا تھا۔ محلے کے سبھی لڑکوں کی نیندیں حرام ہوئی ہوئی تھیں اس پری چہرہ کی وجہ سے، اور ہماری گلی میں جمع ہونے والی بھیڑ کا بنیادی ریزن بھی ناہید ہی تھی، کیونکہ وہ روزانہ اپنی امی کے ساتھ مغرب کے بعد ہمارے گھر کی تقریب میں شامل ہونے آتی تھی، ہمیشہ نظریں جھکائے، سر پہ اوڑھنی اوڑھے۔ ناہید کو میں نے بھی ایک بار گلی میں آتے جاتے دیکھا تھا۔ سفید لباس میں وہ کتنی پیاری، پاکیزہ، کتنی معصوم دکھائی دیتی تھی۔ شادی کا دن قریب تھا اور گھر میں ہنگامہ بھی اپنے عروج پہ پہنچ چکا تھا، جب ایسی ہی ایک شام میں گھر کے صحن سے میرا گزر ہوا تو مجھے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی، ذرا سنیے۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، سانس تھم سی گئی۔ مجھے پکارنے والی کوئی اور نہیں، ناہید تھی۔ یہ پہلے باب کا اینڈ تھا، اینڈ آئی ایبسلیوٹلی لو اٹ۔ بہت زیادہ خوبصورت انداز میں اس کو لکھا گیا ہے۔ بہت ہی پیاری تحریر ہے یہ۔ سب سے میرا پسندیدہ پارٹ اس کا یہ ہے جب اس میں جو رائٹر ہے ہی ٹاکس اباؤٹ کس طرح سے اس کی جو تنہائی تھی وہ کس طرح سے اس کی دوست بن گئی تھی، اور اس کی تنہائی میں کوئی اس کو کمتر نہیں سمجھتا تھا اور کوئی اس کو نیچا نہیں دکھاتا تھا۔ دوسرا یہ کہ ایک اور بات کہ جب ہم بچوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہے، اور اس کی تو ناک موٹی ہے، اور اس کا تو یہ ایسا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ بچوں کی اوپر اس طرح کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جبکہ بچے آر ویری سینسٹیو، بچے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ بہت ہی چھوٹی 7 8 سال کی عمر میں ہی ان باتوں کا بہت زیادہ گہرا اثر لیتے ہیں اپنے اوپر۔ تو یہ پہلے پارٹ کا اینڈ تھا۔ تھینک یو فار لسننگ۔ اب میں نیکسٹ پارٹ میں اس کو کنٹینیو کروں۔